پاکستان اور متحدہ عرب امارات میں مفاہمت کی متعدد یادداشتوں پر دستخط۔ یو اے کے نائب وزیر اعظم شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان اور اسحاق ڈار کی تقریب میں شرکت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے دفتر خارجہ آمد پر معزز مہمان کا استقبال کیا۔ مشترکہ نیوز کانفرنس میں اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان اور یو اے ای بہت سے منصوبوں پر مشترکہ کام کر رہے ہیں۔ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان نے کہا کہ پاکستان سے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا اظہار۔ پنجاب میں گندم کے کاشتکاروں کے لیے 110 ارب روپے کے مجموعی پیکج کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ الیکٹرانک ویئر ہاؤسنگ ری سیٹ پالیسی کی بھی منظوری۔ گندم کے کاشتکاروں کو 5000 فی ایکڑ ملیں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ گندم کے کاشتکاروں کے لیے 25 ارب روپے کی ویٹ فارمر سپورٹ پروگرام کی امداد پیکج کی منظوری دی گئی۔ جو کسانوں کا ایشو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو تڑکا لگایا بلاول بھٹو صاحب نے۔ انہوں نے ایک بہت تند و تیز قسم کی تقریر فرمائی اور اس پہ انہوں نے پنجاب کے کسانوں کے بارے میں بات کی اور میری پارٹی کے بارے میں بہت تلخ جملے جو ہیں وہ انہوں نے استعمال کی۔ بلاول بھٹو نے کسانوں کے نام پر سخت تقریر کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے جیسی زبان استعمال کی ویسا جواب نہیں دینا چاہتی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی لاہور میں نیوز کانفرنس۔ کہا، کسانوں کے نام پر سیاست نہ کی جائے۔ شاید بلاول بھٹو تک کسانوں کی پالیسی نہیں پہنچتی۔ سندھ میں کسانوں کے حالات پر کوئی بات نہیں کی جا رہی۔ پنجاب میں حالات خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کسانوں کو بڑا ریلیف پیکج دیا۔ گندم کے کاشتکاروں کو فری آف کاسٹ 1000 ٹریکٹرز دیے جائیں گے۔ پانی کے معاملے پر عظمہ بخاری نے کہا کہ سندھ کا پانی پنجاب نہیں لے سکتا، جو پانی جس صوبے کا ہے اسی کا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان ہیں اور صدر پاکستان کے پاس آئین کے تحت کسی قسم کا کوئی ایگزیکٹو اختیار نہیں ہے۔ جو با اختیار پرائم منسٹر ہے وہ بھی چاہے تو کینال کی منظوری نہیں دے سکتا۔ ہمارے صوبہ سندھ کے حصے کا جو پانی ہے ہمیں وہ نہیں مل رہا۔ جب ہمیں پانی نہیں ملے گا تو ظاہر ہے ہم کسی کو پانی نہیں دیں گے۔ پانی کی تقسیم کا اختیار وزیر اعظم کے پاس بھی نہیں۔ وزیر اعظم بھی چاہیں تو نہروں کی منظوری نہیں دے سکتے۔ سندھ کے جیال وزیر کی ایک بار پھر نون لیگ پر کڑی تنقید۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی بولے، نون لیگ کے کچھ لوگوں کی اپروچ مثبت نہیں۔ نون لیگ بتانا چاہتی ہے پیپلز پارٹی سیاسی مجبوری میں نہروں کی مخالفت کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کبھی بھی کسی چیز پر سمجھوتا نہیں کرتی۔ وفاقی حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں مگر اس کا حصہ نہیں۔ حکومت ہمارے لیے مسائل کا سبب بنے گی تو سوچنے پر مجبور ہوں گے۔ سندھ حکومت آئینی فورم پر مؤثر کردار ادا کر رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں صدر زرداری نے دستخط کیے تو دکھا دیں۔ نہروں کا معاملہ غلط فہمی اور مشاورت نہ ہونے سے تنازع کا شکار ہوا۔ اب مذاکرات شروع ہو چکے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے آبی وسائل معین وٹو کہتے ہیں، گرین پاکستان منصوبے کے تحت 2 نہریں سندھ، 2 پنجاب اور 1 بلوچستان میں بننی ہے۔ بات چیت میں معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا جائے گا۔ ہر صوبہ اپنے حصے کے پانی کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے۔ طے شدہ فارمولے کے تحت چولستان نہر کو پانی دیا جائے گا۔ فلسطین کی صورتحال پوری امت مسلمہ کے لیے باعث تشویش ہے۔ 27 اپریل کو لاہور مینار پاکستان پر جلسہ بھی ہوگا، مظاہرہ بھی ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان سیاسی محاذ پر سرگرم۔ جے یو آئی کے مرکزی جنرل کونسل کا لاہور میں اجلاس۔ اپوزیشن کی تمام جماعتوں سے بات چیت پر اتفاق۔ سندھ میں نہروں کے مسئلے پر بھرپور احتجاج کرنے کا فیصلہ۔ مولانا فضل الرحمان کا ملک بھر میں فلسطین کے لیے بیداری مہم چلانے کا اعلان۔ کہا 27 اپریل کو مینار پاکستان پر بڑا جلسہ اور مظاہرہ ہوگا۔ تمام مذہبی جماعتیں شریک ہوں گی۔ مجلس اتحاد امت کے نام پر پلیٹ فارم تشکیل دے رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا، ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کو مسترد کیا۔ نئے الیکشن نہیں بلکہ فارم 45 کی بنیاد پر نتائج چاہتے ہیں۔ فلسطین سے متعلق فضل الرحمان کے موقف کی تائید کرتے ہیں۔ ہم 26ویں آئینی ترمیم کو پسند نہیں کرتے تھے اور
ہم نے اس کو کلیتاً مسترد کیا تھا اور اس کے مطابق فیصلے کر لیے جائیں. جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ فارم 45 کی بنیاد پر فیصلے کر دیے جائیں اور اس کے لیے دباؤ ڈالا جائے. کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پاپ فرانسس روحانی دار فانی سے کوچ کر گئے. ویٹیکن سٹی نے اعلامیہ جاری کر دیا. پاپ فرانسس 12 سال تک کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا رہے. پاپ بینڈکٹ نے استعفے کے بعد 2013 میں عہدہ سنبھالا. پاپ فرانسس رومن کیتھولک چرچ کے پہلے لاطینی امریکی رہنما تھے. اتوار کو ایسٹر کے موقع پر لوگوں سے ملاقاتیں کیں. بیماری کی وجہ سے خطاب نہ کر سکے. غزہ سمیت دنیا بھر میں ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھاتے رہے. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس. Our priorities and the areas we have chosen include trade, investment, defense, diplomatic area and people-to-people exchanges. پاکستان اور روانڈا میں سفارتی تعلقات کے نئے دور کا آغاز. دونوں ممالک کا دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے پر اتفاق. روانڈا کے وزیر خارجہ الیور جین پیٹرک کا پاکستان کا پہلا دورہ. سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا پاکستان روانڈا کی مصنوعات کے لیے پرکشش منڈی ہے. دونوں ممالک عالمی فورمز پر ایک دوسرے کے موقف کی حمایت کرتے ہیں. روانڈا کے وزیر خارجہ بولے پاکستان سے دو طرفہ تجارت کا حجم بڑھانا چاہتے ہیں. عالمی امن کے فروغ کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں. چاہتے ہیں پاکستان ہمیں کرکٹ میں مہارت سکھائے. آپ اگر بلوے کریں گے، آپ اگر فوجی تنصیبات پہ حملے کریں گے، آپ اگر سرکاری پراپرٹی جلائیں گے، پولیس وینس کو آگ لگائیں گے تو آپ کو پھولوں کے ہار تو نہیں پہنائے جا سکتے. لیگل کانسیکوینسز فیس کرنا ہے. فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو پھولوں کے ہار تو نہیں پہنائے جائیں گے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی میڈیا سے گفتگو. بولے خواہش ہے کراچی کی طرح لاہور میں بھی ایک ہی جگہ عدالتیں ہوں. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے پلان حکومت پنجاب کو بھیجا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اس کے لیے بالکل تیار ہیں. اس کا سب سے زیادہ فائدہ بار اور پھر سائلین کو ہے. 26ویں ترمیم کے بعد کسی ترمیم کی ضرورت نہیں. ضرورت کے تحت کوئی چیز کرنا پڑی تو تمام اتحادی جماعتیں اور پارلیمنٹ مل کر سوچیں گے. بنگلہ دیش حکومت کا شیخ حسینہ واجد کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطہ. نیشنل سینٹرل بیورو کی شیخ حسینہ سمیت 12 افراد کے خلاف ریڈ نوٹس جاری کرنے کی درخواست. شیخ حسینہ کو مفرور قرار دے کر گرفتاری کے لیے عالمی سطح پر کارروائی کا مطالبہ. بنگلہ دیشی پولیس کے مطابق ریڈ نوٹس کی درخواست عدالتی احکامات اور شواہد پر مبنی ہے. بنگلہ دیش سے فرار ہونے والی شیخ حسینہ کو بھارت نے پناہ دے رکھی ہے. غیر قانونی مقیم تارکین وطن افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کا انخلا جاری. 20 اپریل کو 3,387 افغان باشندوں کو واپس بھیجا گیا. پاکستان چھوڑنے والے افغان باشندوں کی تعداد 9,79,486 ہو چکی. افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی باعزت بے دخلی کو یقینی بنایا جا رہا ہے. واپس جانے والوں کے لیے صحت کی سہولیات اور خوراک کے بہترین انتظامات. جسٹس منصور علی شاہ نے بطور قائم مقام چیف جسٹس سپریم کورٹ حلف اٹھا لیا. جسٹس منیب اختر نے جسٹس منصور علی شاہ سے حلف لیا. حلف برداری میں ساتھی ججز، اٹارنی جنرل اور وکلاء کی شرکت. تقریب حلف برداری کا انعقاد سپریم کورٹ ججز بلاک میں کیا گیا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جوڈیشل کانفرنس میں شرکت کے لیے چین کے دورے پر ہیں. غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا. مصور پاکستان، حکیم الامت، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا آج 87واں یوم وفات. برصغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا خواب دیکھا. اپنی شاعری کے ذریعے نئی نسل میں انقلابی روحوں کی غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے متحد ہونے کی تلقین کی. ملک بھر میں سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر تقریبات. صدر مملکت اور وزیر اعظم کا علامہ محمد اقبال کو خراج عقیدت. وفاقی وزراء محسن نقوی اور احسن اقبال کی لاہور میں مزار اقبال پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی.